بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، مولوی صاحب کی نوجوان بیٹی نے غلطی سے ایک جن کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ جن اس خوبصورت لڑکی پر عاشق ہو گیا اور اسے اٹھا کر اپنے علاقے میں لے گیا، اور جو کچھ اس کے ساتھ کرتا اسے دیکھ کر تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستوں، اس کہانی کو مکمل ضرور سنیے گا، اور خاص کر میری ماں بہنیں ضرور سنیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن کن لوگوں پر عاشق ہوتا ہے۔ دوستوں، لاہور کی ایک تنگ گلی جہاں ہوائیں بھی رک کر سانس لیتی تھی، لاہور کی پرانی حویلیوں میں ایک عجیب سی روحانیت بستی تھی۔ وہ گلیاں جہاں دیواروں پر وقت کے نینو نقش قائم تھے، وقت کی پرچھائیاں نقش بناتی تھیں، اور ہر کونے سے کوئی ان کی داستان سنائی دیتی تھی۔ ایسی ایک گلی تھی وہ حویلی جسے لوگ بھولی حویلی کہا کرتے تھے۔ وہ حویلی کبھی گلابوں کی خوشبو بکھیرتی تھی، مگر اب صرف خاموشی کا سایہ تھا، اور اس حویلی میں ایک نور جہاں جسے سب نور بلاتے تھے وہ رہا کرتی تھی۔ اس میں بلا کی کشش تھی، ایسی کشش جو چاند کو بھی شرما دے۔ اس کی ہنسی میں ٹھنڈی ہوا کا احساس تھا، اور اس کی باتوں میں وہ مٹھاس جو سننے والے کو بے قرار کر دے، مگر اس کا دل اداس رہتا تھا۔ برسوں پہلے کچھ یوں ہوا کہ اس کے والد، جو کبھی لاہور کے مشہور تاجر تھے، اب صرف تنہائی کے ساتھی تھے۔ نور کی زندگی کتابوں، پرانی تصویروں اور اس حویلی کے دیواروں میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ایک رات جب چاند اپنی پوری شان سے آسمان پر تھا، نور حویلی کی چھت پر بیٹھی تھی، اور اکثر رات کو چھت پر آتی، تاروں سے باتیں کرتی اور اپنے دل کی تنہائی کو ستاروں کے حوالے کر دیتی۔ اور اس رات کچھ عجیب سا ہوا تھا، جیسے کوئی اس کی پکار سن رہا ہو۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ نیچے زمین پر ایک کتاب پڑی تھی۔ اس نے کتاب کھولی جو اسے حویلی کے گودام میں ملی تھی۔ کتاب کے سارے ورق اپنی سفیدی کھو چکے تھے، اور سیاہی میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے بے ساختہ ایک لفظ جو اس پر لکھا تھا اس کو پڑھا۔ اس لفظ کے پڑھتے ہی عالم روح اچانک ہوا رک گئی، چھت پر ایک سایہ ابھرا۔ نور نے گھبرا کر کتاب بند کی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص نمودار ہوا تھا، لمبا سیاہ لباس میں، جس کی آنکھوں میں آگ اور دونوں ہاتھوں میں سمندر سمائے تھے۔ اس کو دیکھ کر نور کی چیخ نکل گئی۔ نور بے چین ہو کر سوال کرنے لگی کہ کون ہو تم؟ نور نے ڈرتے ہوئے جیسے ہی پوچھا تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جسے تو نے پکارا۔ اس نے جواب دیا، میرا نام ہے ظفر، اور میں اس حویلی کا سایہ ہوں۔ نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں، بلکہ یہ ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ظفر نے بتایا کہ برسوں سے اس حویلی میں وہ قید ہے، ایک جادوگر نے اسے کتاب میں باندھ دیا تھا، اور اب نور نے اسے آزاد کر دیا، مگر آزادی کے بعد اب اس ظفر کو نور کے پاس آنا ہوگا اور اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہوگی، چاہے وہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ نور نے ہنس کر بات ٹال دی اور پھر کہنے لگی، میرے پاس کوئی خواہش نہیں، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ میرے ابو خوش رہیں اور میں اس تنہائی سے آزاد ہو جاؤں۔ ظفر نے مسکرا کر کہا، خواہشیں چھپتی نہیں نور، وہ دل کی گہرائی میں سانس لیتی ہیں۔ اور اس رات سے نور اور ظفر کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ہر رات جب چاند آسمان پر چمکتا، ظفر حویلی کی چھت پر آتا، اور نور کو پھر سے اس کی روح جیسے قید ہو جائے گی، اور شاید اس کا کوئی کام پورا نہ ہو، مگر پھر بھی اس نے ظفر سے کہا، تو پھر کیا تم ہر رات آیا کرو گے؟ میں صرف تم سے باتیں کروں گی، تمہارا ساتھ مانگوں گی، مگر کبھی تجھ سے کچھ نہ مانگوں گی۔ ظفر نے اس رات پہلی بار ایک جن کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ لاہور کی وہ گلیاں جہاں دل کی دھڑکنیں بھی گونجتی تھیں، نور کی زندگی میں بس ایک عجیب سی کشش آ چکی تھی۔ وہ راتیں جو پہلے تنہائی کی سزا تھیں، اب ظفر کی باتوں کی دیوانی ہو چکی تھیں۔ ہر رات جب چاند اپنی شان سے آسمان پر چمکتا، نور اس سے باتیں کرنے کے لیے چھت پر آ جاتی، مگر اس سلسلے میں ایک خوف بھی تھا، ظفر کی آزادی کا سوال، اور وہ شرط جو ان کی محبت کو ہر پل آزماتی تھی۔ نور نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے کوئی خواہش نہیں مانگے گی، مگر دل تو دل ہے، وہ کہاں وعدوں کی قید مانتا ہے۔ ہر بار جب ظفر اس کی آنکھوں میں دیکھتا، نور کا دل بے قراری سے بھر جاتا۔ وہ چاہتی کہ ظفر ہمیشہ اس کے پاس رہے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ خواہش ان کی محبت کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ ایک رات یوں ہوا کہ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ نور نے ظفر سے پوچھا، ظفر
तूने अपने आलम रूह में सांस ली है, कैसा लगा? अब उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। उसने कहा, हाँ, मोहब्बत भी की थी मैंने, मगर वो इश्क मेरी रूह का सबब आज़ादी नहीं बर्बादी बन गया। मैं एक जिन हूँ नूर, हमारी मोहब्बत इंसानों की तरह नहीं होती। हमारे लिए इश्क एक सज़ा है जो हमें हमेशा के लिए कैद कर देती है। नूर ज़फ़र को समझाने लगी, मगर ज़फ़र ने नूर को पीछे खींच लिया और नूर से जिन ने कहा, मेरे करीब मत आना। अगर तेरा दिल मेरे लिए सच्ची मोहब्बत चाहे तो फिर से इस किताब का कैदी बन जाऊंगा और इस बार मुझे कोई आज़ाद नहीं कर पाएगा। तो वो उससे कहने लगी रोते हुए, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे, तो फिर तू हर रात क्यों आता है? क्यों मुझे अपनी बातों में लगा देता है? अगर ये इश्क सज़ा है तो मुझे इस सज़ा में क्यों उलझा रहे हो? उसकी आंखों में एक तूफान था, जो शिद्दतों ऐसी शिद्दतों वाला जो बयान नहीं हो सकता। उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तू मेरी आज़ादी है नूर, और शायद मेरी कैद भी। उस रात के बाद नूर और ज़फ़र की मुलाकातें और गहरी हो गई। नूर ने कोशिश की कि वो अपने दिल को समझाए, मगर मोहब्बत का ज़ोर कहाँ किसी की सुनता है। वो अपनी मैं में डूबती चली गई। लाहौर की पुरानी गलियों की सैर वो उसे करवाता था, मगर वो आया था कोई उसे देख नहीं सकता था सिवाय नूर के। वो उसे अनारकली बाज़ार की रौनक दिखाता, जहाँ चूड़ियों की खनक और कबाबों की खुशबू हवा में तैरती थी। वो इसे रावी के किनारे ले जाता, जहाँ पानी की खामोश मोहब्बत गवाही देती थी। मगर एक ख्वाब था। वो नूर जानती थी कि ज़फ़र का साथ सिर्फ रातों का मेहमान है। सूरज निकलते ही वो साया बनकर गायब हो जाता और हर सुबह नूर का दिल और भारी होता। एक दिन नूर के अब्बू मियाँ सईद ने उससे कहा, नूर क्या बात है, कोई परेशानी है? नूर ने मुस्कुराकर बात टाल दी, कुछ नहीं अब्बू, बस किताबों में खोई रहती हूँ। मगर नूर के अब्बू जानते थे कि कुछ तो ऐसा है, और फिर वो ये भी जानते थे कि यहाँ एक ऐसा जिन रहता है जिसे बरसों पहले एक जादूगर ने वहाँ कैद किया था। अगर नूर को कोई परेशानी है तो शायद वो साया उसका पीछा कर रहा हो। नूर के अब्बू ने नूर को बताया तो नूर का दिल धक से रह गया। उसने ज़फ़र की बात छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की बेचैनी सब बयान कर रही थी। राशिद ने उस किताब को देखा। नूर ने सब बातें जाकर ज़फ़र को बता दी कि ज़फ़र, मेरे और तुम्हारे बारे में पता चल गया है, वो इस किताब को जलाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो ज़फ़र ने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। नूर की आंखों में आंसू थे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ ज़फ़र, मैं तुझे खो नहीं सकती। ज़फ़र की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। नूर ने कहा, मोहब्बत का मतलब आज़ादी देना भी तो होता है, और अगर तू मुझसे सच्चा इश्क करती है तो मुझे जाने दे नूर, मगर मैं तुझ बिन कैसे जीऊँगी? ज़फ़र ने इतना कहा कि तू मेरे बिन नहीं, मेरे साथ जिएगी। मेरी हर बात, मेरी हर हंसी तुझ में है। उस रात नूर ने फैसला किया कि वो इस किताब को अपने अब्बू के हाथों में नहीं जाने देगी। वह इसे कहीं छुपा देगी ताकि ज़फ़र हमेशा उसके पास रहे। मगर इसे क्या पता था कि मोहब्बत का ये जुनून इसे और गहरे समंदर में ले जाएगा। और लाहौर की वो रातें जहाँ वो इस खौफ से एक ना हुए। नूर का दिल अब किसी तूफ़ान के हवाले था। एक तरफ मोहब्बत थी ज़फ़र की जो उसकी रूह में बसती थी, और दूसरी तरफ था उसके अब्बू का खौफ जो वो इसकी जानती थी कि अगर वो आग के हवाले हो गई, वो बुक आग के हवाले कर दी गई, तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। साया तो ज़फ़र का साया उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। मगर वो ये भी समझती थी कि अब्बू की ज़िद के पीछे इसकी फ़िक्र थी। नूर ने किताब को छुपाने का फ़ैसला किया। सालों से कोई नहीं जानता था किताब को, तो वो उसे लेकर एक तहखाने की तरफ गई और उसे दीवार के पीछे छुपा दिया। वो तहखाना इतना पुराना था कि उसके सैलन भरी दीवारें मानो कोई राज छुपाए बैठी थीं। नूर ने अपने दिल से वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं खोने दूंगी, चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी क्यों न देनी पड़े। मगर इसका रास्ता कभी आसान नहीं था। ज़फ़र आया, मगर उसकी आंखों में वो रौनक नहीं थी। उसका सच तुम्हें कैसे पता है? उस किताब का सच तुम्हें? नूर ने ज़फ़र से पूछा। अब वो जादू और ताकतवर हो जाएगा। नूर की आंखों में आंसू झलक आए।
میں تو صرف تجھے بچانے کی کوشش کی۔ ظفر میں تمہارے بنا نہیں جی سکتی۔ ظفر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو نور کو اور بے قرار کر گئی۔ نور نے اس سے کہا، محبت کا مطلب قید کرنا نہیں، اگر تو مجھ سے سچا عشق کرتی ہے تو مجھے آزاد کر، اس کتاب کو نشست کر دے۔ نور نے سر ہلایا، نہیں ظفر، میں ایسا نہیں کر سکتی، اگر کتاب گئی تو بھی چلا جائے گا۔ ظفر خاموش ہو گیا، اس نے صرف اتنا کہا، تو پھر تو مجھے اور گہری قید میں ڈال دے گی۔ اس رات کے بعد ظفر کی ملاقاتیں کم ہونے لگی، اب وہ ہر رات نہیں آتا تھا، کبھی کبھی ہفتوں گزر جاتے اور نور چھت پر تنہا بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہ جاتی۔ اس کی آنکھیں رستہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتی، مگر ظفر کا سایہ نظر نہ آتا۔ نور کی زندگی میں ایک عجیب خالی پن آ گیا۔ وہ دن میں حویلی کی گلیوں میں بھٹکتی اور رات میں چھت پر ظفر کی یاد میں آنسو بہاتے بہاتے اللہ سے فریاد کرتی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن نور کے ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی دل کی حالت نازک ہے۔ نور کا دل اور بھاری ہو گیا، وہ اپنے ابو کو کھونے کے خیال سے ڈرنے لگی۔ ایک رات جب اس کے ابو کی حالت بہت خراب تھی، نور نے حویلی کے پرانے کمرے میں بیٹھ کے دعا مانگی۔ اس نے اپنے رب سے کہا، اے میرے مالک، میرے ابو کو بچا لے، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس وقت ایک ہلکا سا سایہ کمرے میں ابھرا۔ ظفر تھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اداسی تھی، مگر اس بار ایک دعا سنی گئی، مگر ہر دعا کی قیمت ہوتی ہے۔ نور نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ ظفر نے کہا، میں تمہارے ابو کو بچا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے مجھے اپنی آخری طاقت دینی ہوگی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں پھر سے اس کتاب کا قید بن جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ نور کا دل ٹوٹ گیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ اس کی محبت کی آخری آزمائش ہے، اور اگر اس نے ظفر سے اپنے ابو کی جان مانگی تو وہ ظفر کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی، اور اگر اس نے ظفر کو چنا تو اس کے ابو کی سانسیں تھم جائیں گی۔ روتے ہوئے اس نے ظفر سے کہا، تم ہی بتاؤ میں یہ فیصلہ کیسے کروں؟ تم میری روح ہو اور ابو میرے وجود میں، تم میں سے کسی کو نہیں کھو سکتی۔ ظفر نے اس سے کہا، محبت کا مطلب قربانی ہے۔ نور نے رات بھر سوچا، اس کا دل بار بار ظفر کی طرف جاتا، مگر ابو کی سانسوں کا بوجھ اسے روک لیتا۔ آخرکار صبح ہونے سے پہلے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابو کی جان مانگے گی، مگر اس نے ایک شرط رکھی۔ نور نے ظفر سے کہا، میں تجھ سے اپنے ابو کی سلامتی مانگوں گی، مگر اس کے بعد تو مجھے اس کتاب کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ دے گا۔ وہ اب صرف ایک دھندلی پرچھائی بن کر رہ گیا تھا، ایسی پرچھائی جو بہت دھندلی تھی اور جو نور کی آنکھوں میں ہی صرف دکھائی دیتی تھی۔ نور نے کتاب کو پھر سے تہخانے سے نکالا، اس نے اسے اپنے کمرے میں رکھ لیا اور ہر رات اسے کھول کر ظفر کو پکارتی، مگر ظفر کی آواز اب دھیمی تھی، اس کی ہنسی میں وہ رونق نہیں تھی۔ ظفر کہتا، نور، میں اب زیادہ وقت نہیں رہ سکتا، میری روح اس کتاب میں قید ہو رہی ہے۔ نور کا دل ٹوٹ رہا تھا، وہ ہر رات ظفر سے وعدہ کرتی، میں تجھے آزاد کروں، مجھے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ اس وعدے کی قیمت اس کی سوچ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ لاہور کی وہ صبح جہاں ہر سانس ایک دعا تھی، نور کی زندگی اب ایک تنہا سفر بن چکی تھی۔ ظفر کا سایہ جو کبھی اس کی راتوں کی رونق تھا، اب ایک دھندلی پرچھائی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی آواز جو کبھی نور کے دل کو سکون دیتی تھی، اب ہوا میں بکھری ہوئی سی لگتی تھی۔ ہر رات نور اس کتاب کو کھولتی، ظفر کو پکارتی، مگر وہ اپنے آپ کو دیکھتی کہ کیسے اس نے ظفر کو قید کیا تھا۔ اس کا من کرتا کہ اس کتاب کو آگ کے حوالے کر دے، مگر ظفر کی باتیں اسے روک لیتی۔ اگر کتاب ختم ہو گئی، ظفر نے کہا تھا، تو میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں گا، مگر اگر تو نے مجھے چاہا تو میں تجھ میں ہی باقی رہوں گا۔ نور کا دل اس الجھن میں ڈوبا ہوا تھا، وہ ظفر کو آزاد کرنا چاہتی تھی، مگر اسے کھونے کے خوف سے ہر بار اس کا دل روک لیتا۔ اسی بیچ میاں سعید کی طبیعت اب پوری طرح ٹھیک ہو چکی تھی، وہ اپنی بیٹی کی اداسی دیکھ کر پریشان رہتے۔ ایک دن انہوں نے نور سے کہا، بیٹی، ان دنوں بہت خاموش رہتی ہو، کیا بات ہے؟ نور نے اپنے ابو سے کہا، آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے، کہ کچھ نہیں، بس دل تھوڑا بے قرار ہے۔ مگر سعید سمجھ گئے کہ اس کا بیٹی کا دل کس گہرے درد میں ڈوبا ہے۔ انہوں نے میاں راشد کو پھر سے بلایا۔ راشد نے نور کی حالت دیکھی اور کہا، سعید صاحب، یہ لڑکی کسی سائے کے اثر میں ہے، وہ کتاب اب بھی حویلی میں ہے، اور جب تک وہ باقی ہے نور کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ اور پھر جب تک نور نے یہ باتیں سنی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ راشد صحیح کہہ رہے ہیں، مگر وہ ظفر کو کھونے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے کچھ وقت دو، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اس رات نور نے ظفر کو پھر پکارا، وہ آیا تو اس کی شکل اور بھی دھندلی تھی۔ نور نے روتے ہوئے کہا کہ ظفر، میں اب اور نہیں سہ سکتی، میں تجھے اس قید سے آزاد کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کتاب کو جلایا تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ ظفر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی،
اس نے کہا، محبت کا مطلب ڈر نہیں، یقین ہے۔ اگر تو مجھ سے سچا عشق کرتی ہے تو مجھے تیری ہر سانس میں، تیری ہر مسکان میں میں ملوں گا۔ نور کا دل تو گویا بکھر رہا تھا۔ اس نے اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تو کیا تو مجھے کبھی بھول جائے گا؟ ظفر نے مسکرا کر کہا، نور، میں ایک جن ہوں، میری روح تجھ میں بستی ہے۔ تو مجھے بھول جائے مگر میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس رات نور نے ایک آخری فیصلہ کیا۔ وہ حویلی کے آنگن میں گئی جہاں کبھی گلابوں کی خوشبو بکھرتی تھی۔ اس نے اس کتاب کو آگ کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس سے پہلے اس نے ظفر کو ایک آخری بار پکارا۔ وہ ظفر آیا، مگر اس بار اس کی شکل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ مجھے ایک سچائی پتہ چلی ہے جو شاید تجھے اور تیرے اور گہرے درد میں تجھے ڈال دے۔ کیسی سچائی؟ ظفر نے کہا، وقت آنے پر سب کچھ بیان ہو جائے گا، بس اتنا یاد رکھ کہ میری محبت تجھ سے سچی تھی۔ کتاب کو آگ کے حوالے کر دیا، اور جیسے ہی کتاب کی آخری راکھ ہوئی، بکھری ہوا کا سایہ ایک روشنی برقع آسمان کی طرف گیا۔ نور کی آنکھوں کے سامنے اس کی آخری مسکان تھی، مگر جیسے ہی ظفر غائب ہوا، حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ دیواروں سے ایک پرانی تصویر گری اور اس میں ایک شخص کی تصویر زمین پر آ گری۔ جب نور نے زمین سے وہ تصویر اٹھائی اور اس کے پیچھے لکھا تھا 1925، نور کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تصویر لے کر وہ میاں راشد کے پاس گئی۔ راشد نے تصویر دیکھی تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جسے اس حویلی میں برسوں پہلے ایک جادوگر نے جن بنایا تھا، ظفر علی تمہارے خاندان کا حصہ تھا، وہ تمہاری پردادی کا بھائی تھا۔ نور کی دنیا لڑکھڑا گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ظفر کی محبت تھی، وہ ایک رشتہ تھا جو وقت کی دیواروں کو پار کر گیا تھا۔ ظفر اپنی آزادی کی قربانی دی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی روح کا حصہ بن گیا۔ نور نے اس رات کی کہانی گونجتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھولی حویلی میں اب بھی ایک سایہ ناچتا ہے، اور نور اور ظفر کا سایہ جو عشق کی منزل تک پہنچ گیا تھا۔